جبین صدق پہ ماہ تمام صادق ہے. بولیں گے تو لطف آئے گا، تھوڑا سا حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے آپ کی. جبین صدق پہ ماہ تمام صادق ہے، صداقتوں کا ہے جس پر سلام صادق ہے. جبین صدق پہ ماہ تمام صادق ہے. شیر دیکھنا ہے. نبی کا قول ہے ہم سب کے سب محمد ہیں. نبی کا قول ہے ہم سب کے سب محمد ہیں. تو پھر شبیہ رسول انام صادق ہے. تو پھر شبیہ رسول انام صادق ہے. جبین صدق پہ ماہ تمام صادق ہے. سورہ شیر. خدا کے دین کی پہچان اسم ہے اس کا، خدا کے دین کی پہچان اسم ہے اس کا. نبی کے بعد اسی کا تو نام صادق ہے. صادق ہے. جبین صدق پہ ماہ تمام صادق ہے. اور سر اٹھا کے سننے والا شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں. اسی لیے تو سروں کو اٹھا کے پھرتے ہیں، اسی لیے تو سروں کو اٹھا کے پھرتے ہیں. پہلی لائن میں دعویٰ کر رہا ہوں کیوں پہ، اور دوسری میں جواب دے رہا ہوں، آپ کی دلیل پیش کر رہا ہوں کیوں پھرتے ہیں. بابا جی توجہ کا طالب. اسی لیے تو سروں کو اٹھا کے پھرتے ہیں، اسی لیے تو سروں کو اٹھا کے پھرتے ہیں. کیوں پھرتے ہیں؟ جہاں میں صرف ہمارا امام جہاں میں صرف ہمارا امام صادق ہے. جبین صدق پہ ماہ تمام صادق ہے. بہت شکریہ. صلوات پڑھنے مولا کی بات. مشکل فرمائش سامنے کی ہے، میں کوشش کرتا ہوں. بارے دیگر صلوات. اس نے ایک بچے نے کہا ہے، وہ سنا ہوا ہے آپ نے، تو میں اس کی صلوات پڑھ رہے ہیں جی. بارے دیگر بارے دیگر صلوات پڑھ رہے ہیں بی بی کی ذات. اور میں نے ایک کلام کا حکم دیا تو میں سوچی کہ فرمائش پوری کر دیتا ہوں. بنت رسول کے جس پہ جتنے احسانات ہیں اتنی ہی بلند صلوات پڑھ لیں. اس کی ردیف ہے میں بطول ہوں. بس وہی دو چار اشعار. بنت رسول ارض و سما میں بطول بنت
رسول عرض و سما میں بطول ہوں. ابھی ساتھ پڑھ دیں سارے پڑھنے والے. بنت رسول عرض و سما میں بطول ہوں. بنت رسول عرض و سما پڑھ سکتے ہو سارے. ہوں بنت رسول شوہر میرا ہے شیر خدا میں بطول ہوں. میں بطول ہوں بنت رسول. میں ڈرے نہیں. بطول ہوں بنت رسول. بہت توجہ. بطول ہوں بنت رسول عرض و سما میں بطول ہوں. بی بی کا تعارف ہے میں بطول ہوں. بی بی کیا فرماتی ہیں طور خاص؟ قاسم بھائی شیر سرکار سننا ہے. اللہ ہوتی اگر نہ خلق میں عالم میں کچھ نہ تھا صدقے میرے حسین کے خالق نے کن کہا. میرے لیے جہان بنا میں بطول ہوں. میں بطول ہوں بنت رسول بطول ہوں بنت رسول. میرے لیے ہی کعبے کو میرے لیے ہی کعبے کو عظمت عطا ہوئی. میرے لیے ہی کعبے کو عظمت عطا ہوئی. اس سے خفا رسول میں جس سے خفا ہوئی. قرآن بھی ہے میری ثنا میں بطول ہوں. رسول سما شیر سننا جی. فتح جو ہو رہی تھی انہیں فتح جو ہو رہی تھی انہیں مات بن گئی. مات ہار بن گئی. فتح جو ہو رہی تھی انہیں مات بن گئی. میں جو مباہلہ میں گئی بات بن گئی. اسلام کی ہے مجھ سے بقا میں بطول ہوں. میں بطول ہوں بنت رسول سما میں بسم اللہ بنت رسول اوئے ہوئے. شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار بنت رسول. بسم اللہ اللہم صلی. شیر سنا ہے بابا جی خوبصورت شیر. سلمان فارسی سلمان فارسی سلمان فارسی میرے در کا غلام ہے. سلمان فارسی میرے در کا غلام ہے. تم سب سے منفرد ہے علیہ السلام.
سلمان فارسی میرے در کا غلام ہے، تم سب سے منفرد ہے، علیہ السلام ہے، خیر الورا ہے باپ میرا، میں بطول ہوں، میں بطول ہوں، بنت رسول اس کے بہت سارے شعر ہیں، کچھ مسائل کے بھی شعر ہیں، لیکن میں اس کو کٹ کر رہا ہوں، 2 یا 3 اشعار۔ ہوں بنت رسول، اصل کلام شعر، بنت رسول ارض و سما میں بطول ہوں۔ بی بی فرماتی ہیں ہے مملکت حقیر سی، ہے مملکت حقیر سی، باغ جنا میری ہے، جس کے لیے لوگ ساری محنتیں کوششیں کرتے ہیں، جس کو حاصل کرنے کے لیے جنت کو، جناح کو۔ بی بی فرما رہی ہیں ہے مملکت حقیر سی، باغ جنا میری ہے، مملکت حقیر سی، باغ جنا میری ہے، مملکت حقیر سی، باغ جنا میری، احمد کی ہم نشین خدیجہ ہے ماں میری، ہے مملکت حقیر سی، باغ جنا میری، احمد کی ہم نشین خدیجہ ہے ماں میری، دولت پہ جس کی دین پلا، میں بطول ہوں، میں بطول ہوں، میں بطول ہوں، ملتے رسول ارض و سما۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، صلوات پڑھ دیں۔ صرف 2-3 اشعار۔ قبلہ آخری سلام میرا، آپ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ قبلہ تشریف لائیں گے۔ میں مشی کر کے کربلا جا رہا تھا، تو ایک کلام پڑھتے ہوئے جا رہا تھا، میں نے وہاں جا کے اس کا جواب لکھا، وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے حکم دیا گیا تھا، میں نے یہاں وہ کلام نہیں پڑھتا، فیض 8 میں پڑھا تھا، تو سرکار نے مجھے فرمایا تھا کہ یار آپ ادھر کیوں نہیں پڑھا یہ کلام، تو آج میں ان کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں۔ درود کا سہارا دیجیے گا جی۔ میر حسن میر صاحب کا کلام تھا جی۔ ہاں علی بھائی، آپ کربلا سے ہو کے آئے ہیں، آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں۔ کلام شعراء پاک کلام ہے، آپ نے سنا ہوا۔ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ۔ سنا ہوا کلام ہے آپ کا۔ کچھ آنسوؤں کے عوض کائنات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ۔ میں مشی کر کے جا رہا تھا کربلا نجف سے، تو یہ کلام پڑھ رہا تھا، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، میسیج ہے، پیغام ہے، لے جاؤ، کوئی کہہ رہا ہے۔ تو میں نے وہاں پہنچ کے کچھ اشعار لکھے اس کے جواب میں، وہ 2 یا 3 اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر۔ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، یہ میسیج تھا۔
کچھ آنسوؤں کے عوض کائنات لے جاؤ. میں نے جو جواب اس کا لکھا وہ آپ کی سماعتوں کی نظر درود کا سہارا دیجیے گا. میں کربلا سے پیام نجات لے آیا. میں کربلا سے پیام نجات لے آیا. میں کربلا سے پیام نجات لے آیا. میں کربلا قبلہ آپ کی اجازت سے دو چار اشعار بہت توجہ کا طالب. میں کربلا سے پیام نجات لے آیا. میں کربلا سے پیام نجات لے آیا. بس ایک اشک دیا کائنات لے آیا. بس ایک اشک دیا کائنات لے آیا. میں کربلا سے پیام نجات لے آیا. بس ایک اشک دیا کائنات لے آیا. شیر دیکھنا ہے. کسی جوان کی جوانی کا واسطہ دے کر کسی جوان کی جوانی کا واسطہ دے کر بنا کے خلد کے سب کاغذات لے آیا. میں کربلا سے پیام نجات لے آیا. میں کربلا سے پیام ماتمی بیٹھے ہوئے ہیں زیادہ ماتمی کے لیے شعر پڑھنے جا رہا ہوں. حسین ابن علی سے رسید بخشش کی. حسین ابن علی سے رسید بخشش کی. مجھے دیکھنا ہے. میں مار مار کے سینے پہ ہاتھ لے آیا. میں کربلا سے پیام نجات لے آیا. دین است حسین دین پناہ است حسین. خواجہ معین الدین چشتی سرکار کے شعرۂ افعال چار لائنیں آپ کی سماعتوں میں محفوظ ہیں, نظام عالیہ میں محفوظ ہیں. شعر دیکھیے گا. دین است حسین. دین میں تمہیں شعر سننا بابا جی. میں لے گیا تھا قلم اور دوات ساتھ اپنے. میں لے گیا تھا قلم اور دوات ساتھ اپنے. لکھا کہ دین سے سب دینیات لے آیا. میں کربلا سے پیام نجات لے آیا. آخری دو اشعار آپ کی ذمت تمام اور بطور خاص یہ شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں. زہے نصیب علمدار کی اجازت سے زہے نصیب علمدار کی اجازت سے
بسا کے آنکھوں میں نہر فرات لے آیا میں کربلا سے پیام نجات لے آیا نگاہ ناز سے اب دیکھتی ہے موت مجھے نگاہ ناز سے اب دیکھتی ہے موت مجھے زوال جس کو نہیں وہ حیات لے آیا میں کربلا سے پیام نجات لے آیا مکتا میری نوکری ختم بطور خاص آپ کی سماعتوں کی نظر شفائیں بانٹ رہا ہے میرا قلم شہزاد شفائیں بانٹ رہا ہے میرا قلم شہزاد شفا کے شہر سے کچھ معجزات لے آیا میں کربلا سے پیام نجات لے آیا بس ایک اشک دیا کائنات لے آیا میں کربلا سے پیام نجات لے آیا اچھا سر محمد والے محمد صلی اللہ امریکہ میں دفن طبیعت سے آپ جتنے ساتھ اور واقعات کو کتاب کی ہمیں میرے وصول کا اسلام سمجھنے سننے اور کرنے کا ذکر کرتا یہ جو مہینے آج کے جشن اور نظریات کا اہتمام کیا ہے صاحب اور ڈاکٹر ریاست شریف صاحب ان کے علاوہ امید اور پریٹن مینجمنٹ نے بھی سب کے دعا فرمائیں کہ ان کے رزق کے حلال میں مزید وسعت اور برکت عطا فرمائیں اور سب کی توفیقات خیر میں عطا فرمائیں حسین بھائی شہری عیادت میں دعا فرمائیں کہ ان کی عیادت بھی فرمائے اور ان کی پریشانیاں دور فرمائے میرا رحیم و کریم اللہ آج کی مبارک اور بابرکت شب کے صدقے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما بے روزگاروں کو باعزت روزگار عطا فرما پریشان عالمین کی پریشانیاں دور فرما مظلومین جہاں بالخصوص فلسطین کے مظلومین کی مدد فرما بانی جشن بانی نیاز کے مرحومین کے لیے بالخصوص بریگیڈیئر غلام حیدر صاحب اور ان کے بیٹے شہید کرنل محمد حسن حیدر کے لیے اپنے اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے شہدائے ملت کے لیے شہدائے فلسطین کے لیے اور بالخصوص وہ مومنین و مومنات جو جان فانی سے تشریف لے گئے ہیں ان کی دعا مانگنے والا کوئی نہیں ہے ایک دفعہ فاتحہ کی درخواست تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد انتہائی عدد سے درخواست کروں گا وجود الاسلام مسلمین علامہ نصیر حیدر صاحب سے کہ جلوہ افروز ممبر نعرہ تکبیر
नारे रिसालत, नारे हैदरी, निरंतर सलवा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, या अली मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आला मुहम्मद। रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहत लिअरवाहिल मुमिनीन वल मुमिनात। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। अल्लाहुम्मा ताबि बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दाअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सल्लल्लाहु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला वाला तय्यबीन ताहिरीन अलमासूमीन ला सियमा ला बक़ियतिल्लाहिल अअज़म रूही वरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम फ़मन अदरक ज़मानहु फ़लियतमस्सक बिदीनिहि वला यजअल लिश्शैतानि इलैहि सबीला। सलवात पर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद व अज्जल फ़रजहु। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी पर मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद सलवात पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फ़रजहु। सादिक़ैन अलैहिस्सलाम की शब मीलाद है। इस मसरत के की वारिस इमाम ज़मान अरवा नाफिदा और आज की इस जश्न की असली बानी दुख्तर पैगम्बर की खिदमत में मैं आप सब की तरफ से और अपनी तरफ से मुबारकबाद अर्ज़ करता हूँ। मेरे दुआ के खालिक कायनात हम सबको दुनिया की हर मंजिल पर, आखरत के हर मोड़ पर इस घराने की शफाअत नसीब फरमाए। बहुत अच्छा पढ़ा जा रहा था और माशाल्लाह बहुत प्यारा पढ़ा गया। तो मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी आपके सामने एक ऐसी नात पढ़ूँ जो नात हिस्ट्री की पहली नात और फिर अगली बात जो पाक पैगंबर को इतनी पसंद थी नात, नबी फरमाइश करके वो नात पढ़वाया करते थे। और ये अजीब बात है, फरमाइश नबी करते थे और नात अली इब्न अबी तालिब पढ़ते थे। ठीक है। और ये जो नात पढ़ी है सबसे पहले हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने पढ़ी है। बड़ी मेहनत करके लोग चले गए। अलबत्ता मैं बहुत लंबा नहीं करूंगा, मुझे अंदाज़ा ज़ाहिर है सुबह वर्किंग डे तो नहीं है, लेकिन मेरा वर्किंग डे है चूँकि हम लोग जो है वो मुसलमानों वाली छुट्टी पे जुम्मे के दिन छुट्टी होती है मदरसे में, संडे की कोई छुट्टी हमारे पास नहीं। कल मेरा सफ़र भी माशाल्लाह काफ़ी है, क्लासेस वो पढ़ा नहीं है तो मैं ज़्यादा देर, वैसे अब्ताल जौहरी साहब की मुझे बात बहुत अच्छी लगती थी। एक तो वाकई पढ़े लिखे आदमी थे और दूसरा वो कहते थे इतना पढ़ो कि ख्वाहिश बाकी रह जाए।
ایک میں نعت پڑھوں گا وہ پاک پیغمبر کی جس کا میں نے آپ کو عرض کیا. 2 قصیدے میں نے پڑھنے امام صادق علیہ السلام کے. پہلے ایک قصیدہ وہ امام ابو حنیفہ کی زبان سے اور ایک قصیدہ امام صادق علیہ السلام کا ان کی اپنی زبان سے. اور میں کہتا ہوں جو میں قصیدہ پڑھوں گا نا امام صادق علیہ السلام کی اپنی زبان سے. شیعہ مذہب کی صداقت کے لیے کچھ نہیں چاہیے, وہ امام صادق کا ایک قصیدہ کافی ہے. اور پھر آپ جانتے ہیں میں امام زمان کی ذکر کے بغیر کوئی مجلس بھی مکمل نہیں سمجھتا. پھر ایک فرمان پاک پیغمبر کا امام زمان کے بارے میں اور ایک فرمان امام صادق علیہ السلام کا, اور اگر مجھے وقت نے اجازت دی تو ایک اور فرمان بھی نانے نواسے کا پڑھ کے آپ کی زحمت کو ختم کروں گا. میں بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتا ہوں, اور میرا دل یہ کر رہا ہے کہ میں متن پڑھوں گا آپ کے سامنے. یہ الغدیر یہ جو حدیث یہ جو پڑھ رہا ہوں نعت پاک پیغمبر کی, یہ علامہ امینی نے الغدیر کی 8ویں جلد میں لکھی ہے. الغدیر 11 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے. علامہ امینی نے جس کے لکھنے میں 40 سال لگائے, دنیا کا سفر کیا اور ایسی حقانیت ثابت کی مولا کائنات کی. غدیر کو ایسے سچا ثابت کیا. میں 1993 میں قوم پڑھنے گیا تو اس وقت سعودیہ میں ایک فاؤنڈیشن بنی تھی جس کا کام تھا غدیر کا جواب دینا. اب میں بوڑھا ہوں, اس وقت تک اس کا جواب نہیں آیا اور آئے گا بھی نہیں. اور یہ الغدیر لکھنے کا پر ایک نتیجہ تھا. آپ کے الحمدللہ پرخلوص مجلسیں ہوتی ہیں, یہ کیا غم کے ایام میں بیریا میں یا جو میلاد کے دنوں میں پرخلوص ہوتے ہیں. ظاہر ہے آپ کی مینجمنٹ بہت عالی شان ہے اور صحیح ٹریک پر انہوں نے آپ کے اس پورے نظام کو لگایا ہوا ہے. اخلاص کے ساتھ کوئی مجلس چھوٹی نہیں ہے. ہاں مولا کائنات نے فرمایا, سرکار نے فرمایا ان العمل مع التقوی لیس بقلیل. فرمایا نیت پہ دھیان رکھا کر, تو کس نیت سے کر رہے. فرمایا اگر نیت خالص ہے پھر کوئی عمل چھوٹا. بندے نے کہا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے, عمل کی جو کوانٹٹی ہے وہ کم ہو, چھوٹا سا بظاہر عمل, اور آپ فرماتے خالی نیت اپنی صاف رکھ, عمل چھوٹا ہی کوئی نہیں ہے. سرکار نے فرمایا جب نیت صاف ہوگی اللہ قبول کر لے گا. فکیف یقل ما یتقبل, جسے اللہ قبول کرے وہ پھر تھوڑا نہیں رہتا. ٹھیک ہے. تو بہرحال ایک علامہ امینی کے خود بیٹے اس بات کے گواہ. اور میں ایک درخواست کروں گا, آپ جب نجف شریف تشریف لے کر جاتے ہیں تو علامہ امینی کی قبر پر ضرور حاضری دیا کریں. یعنی علامہ امینی کی قبر وہ ہے جس پر واقعاً رحمت برستی ہوئی نظر آتی ہے. اور ایک بات میں آپ کو عرض کروں, معصوم فرماتے ہیں جہاں رحمت برس رہی ہو وہاں پر اگر تم پہنچ جاؤ, فرمایا اللہ پک اینڈ چوز نہیں کرتا, وہ سخی ہے, وہ رحمت تمہارے شامل حال بھی ہو جاتی ہے. میں روایت میں پڑھا جس معصوم فرماتے ہیں الرقۃ من الرحمہ, فرمایا رقت خود رحمت کی علامت ہے. معصوم فرماتے ہیں دعا قبول کروانی کسی ایسے روتے ہوئے بندے کے پاس جا بیٹھو جو اپنی کسی پریشانی میں رو رہا ہے. وہ مطلب ہے نہیں کہ خوف خدا سے رو رہا ہے یا وہ مولا ائمہ کے مذہب, نہیں, اپنی ذاتی ٹینشن میں رو رہا ہے. فرمایا روتے ہوئے بندے کے پاس بیٹھے گا, جو رحمت وہاں آئے گی وہ تیرے شامل حال بھی ہو جائے گی. علامہ محمد سی رحمۃ اللہ کی علامہ امینی کی قبر پہ جائیے نجف میں اور رحمتیں سمیٹ کر آئیے. علامہ امینی کے بیٹے کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ خواب میں مطلب ہے روز قیامت ہے اور ایسے لوگ حوض کوثر پر کوثر پینے جا رہے ہیں. ایک سید عالمین نجف اشرف کے عالم دین وہ جب تشریف لے کر گئے تو مولا نے آگے بڑھ کر فرمایا کہ سید شیشے کے جام میں کوثر بھرا اور فرمایا کہ سید وہ تو گھر میں عشر محرم کرواتا تھا. وہ میں نے کہا نا کہ بے ریا مجلسیں, بے ریا اور خلوص والی مجلسیں, کہا تو گھر میں عشرہ کرواتا تھا اور اس میں خود ہی پڑھتا تھا. مجمع بھی مطلب گھر کے لوگ ہوتے تھے, نہ کوئی نیاز کا لالچ اور نہ کوئی مطلب ہے مارکیٹنگ, کچھ بھی نہیں. اس خلوص کے عشرے کا صلہ ہے کہ علی تجھے کوثر کا جام پلا رہا ہے خود. وہ کہتے ہیں کہ وہ سید کوثر کا جام پی کے کھڑے ہو گئے. اس کے بعد باری تھی علامہ امینی کی, کائنات قربان ہو جائے. جب علامہ امینی آگے بڑھے تو مولا کائنات پہلے ایک جملہ فرمائے الغدیر غدیرک. فرمایا امینی جس طریقے سے اسلام غدیر کے بغیر مکمل نہیں ہے, غدیر تیرے نام کے بغیر مکمل نہیں ہے. جو بندے کتابوں سے وابستگی رکھتے ہیں جب غدیر کا نام آتا ہے تو ذہن میں حتمی طور پر علامہ امینی کی کتاب الغدیر آتی ہے. ٹھیک ہے. پر مولا کائنات نے
یہ جملہ کہنے کے بعد جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں کوثر بھرا اور وہ کوثر سے علامہ امینی کو سیراب کیا. اس سید عالم نے ایک سوال کیا, اس نے کہا مولا میں آپ کا روحانی بیٹا, میں آپ کا خونی بیٹا, علامہ امینی غیر سید ہے, میں سید ہوں, آپ نے مجھے شیشے کے گلاس میں پلایا, علامہ امینی کو اپنے ہاتھوں سے پلایا, فرمایا بیٹا تو بے شک میرا بیٹا ہے لیکن یہ غدیر لکھ کر میری ولایت کی دفاع کرنے کا صلہ ہے. یا علی یہ علامہ امینی ایک 8ویں جلد پوری لکھی ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اشعار کے متعلق. لوگ کہتے ہیں کلمہ نہیں پڑھتی, یہ کلمہ رٹ, پاکستان انڈیا میں, آپ سعودی میں کوئی کلمہ نہیں ہے, چیک کر لے جا کر, بے شک ایران میں کوئی کلمہ نہیں ہے, یہ 6 کلمے بھارت میں اٹیک نہیں کرتا کسی پر, لیکن کمپلسری ہو کہ کوئی بندہ کہے کہ اسپیشل کلمہ پڑھے, بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسپیشل کلمہ پڑھے تو مسلمان ہے. نہیں, کئی بندے خالی کہتے تھے اشہد انک رسول اللہ, وہ مسلمان ڈکلیئر ہوتے تھے. کئی کہتے تھے اشہد اللہ الہ الا اللہ, وہ مسلمان ڈکلیئر ہو جاتے تھے. بہرحال یہ پاکستان کے اندر مناظرانہ ماحول میں رٹ لگاتے ہیں کہ جی کلمہ نہیں پڑھا. حضرت ابو طالب علیہ السلام کے جو کلمات ہیں وہ چھلک رہے ہیں پاک پیغمبر پر ایمان سے. اسی 8ویں جلد میں انہوں نے جو ریفرنسز ہیں وہ سارے کوٹ کیے ہیں, میں آپ کو سنانے لگا ہوں. مطلب اس میں ایک امام بخاری کی جو کتاب کی ایک شرح ہے اس کا ریفرنس بھی ہے, پھر الملل والنور علامہ شہرستانی ان کا ریفرنس بھی ہے, اور ڈھیروں ریفرنس ہیں جس کی بنا پر انہوں نے یہ نعت جو نقل کی ہے. میں نعت آپ کو سنانے لگا ہوں, آپ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد علیہ بیت صلی اللہ. علامہ شہرستانی اپنی کتاب ملل والنور میں کہتے ہیں, چونکہ لفظ بہت پیارے میرے دل چاہتے ہیں میں خود لفظ آپ کو جینون سنا دوں. کہتے ہیں کہ جب مکہ کے اندر قحط پڑا اور لوگ آئے حضرت عبد المطلب کے پاس کہ آپ پروردگار سے کوئی دعائے مطلب باران رحمت کی دعا کیجیے, تو انہوں نے امر ابا طالب ابنہ ان یحضر المصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ رضی فی قماط, فرمایا ابو طالب بیٹا جا اور محمد مصطفیٰ کو گہوارے سے اٹھا کر لے آ. یہ عبد المطلب نے حکم دیا. حضرت ابو طالب علیہ السلام آئے, بچے کو اٹھایا, فوضعوا علی یدہ, ہاتھوں پہ اٹھایا, پھر فرمایا واستقبل الکعبۃ, پھر کعبہ کی طرف رخ کیا, رماؤ الی السماء, فضا میں بلند کیا. جب بلند کے قال یا رب بحق ھذا الغلام, کا پروردگار تو نے اس بچے کا واسطہ. ثم رماؤ ثانیا وثالثا, پھر دوبارہ بلند کیا, سیوارہ بلند کیا. وقان یقول بحق ھذا الغلام اسقنا غیثا مغیثا دائما ہاتلا, پروردگار ہمیں نہ دیکھ, اس بچے کا واسطہ رحمت کی بارش نازل فرما. روایت کہتی ہے کہ جب یہ جملے کہے گے تو ان یلبس ساعتا طبق السماء سحاب وجہ السماء, آسمان پر بادل چھا گئے. وَأَمْطَرَ حَتَّى خَافُوا إِلَى الْمَسْجِدِ, اتنی زیادہ بارش ہوئی کہ لوگوں کو مسجد الحرام کے گرنے کا خوف ہو گیا. اس وقت ابو طالب علیہ السلام نے وہ ایک کہتے ہیں کہ قصیدہ پڑھا جسے قصیدہ لامیہ کہا جاتا ہے, نعت لامی. اس کا ہر شعر لام پہ ختم ہوتا, گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے, ہر شعر لام پہ ختم ہوتا ہے. وہ سنیے گا وہ ہے کون سا. فرمایا اب یہ تو یستسقی الغمام بوجہی, فرمایا یہ وہ 14ویں کا چاند ہے, اللہ سے جو رحمت کی درخواست کی گئی ہے اس کے چہرے کے صدقے میں درخواست کی گئی ہے. یعنی باران رحمت میرے محمد کے پورے وجود کا صدقہ نہیں ہے, اس کے چہرے کا صدقہ ہے. پھر فرمایا, اور دیکھیں نا حضرت ابو طالب علیہ السلام پاک پیغمبر کا فیوچر جانتے تھے کہ اس بچے نے کون کون سے کام کرنے ہیں. دیکھیں نا, میں ایک بات آپ کو عرض کروں, یہ تاریخی حقیقت ہے. حضرت ابو طالب علیہ السلام شب ابی طالب میں جب خطرہ تھا, اٹیک ہو سکتا تھا, وہ رات کو جگہ بدلتے رہتے تھے. یعنی مولا کائنات کو پاک پیغمبر کی جگہ پر, پاک پیغمبر کو مولا کائنات کی جگہ پر. مقصد کیا تھا, اگر رات کو اٹیک ہوتا ہے, جاسوسی ہوئی ہوتی ہے, پہلے سے انفارمیشن ادھر پہنچی ہوتی ہے, اگر حملہ ہوتا ہے تو علی قربان ہو جائے, نبی بچ جائے. یقین جانو انسان پہ جب مشکل وقت آتا ہے نا, وہ پہلے مال بچاتا ہے, مال اور اولاد میں سے ایک بچے تو پھر مال خرچ کرتا ہے, اولاد بچاتا ہے. لیکن جب اولاد اور رشتہ داروں میں کوئی ایک ہو تو پھر اپنی اولاد کا انتخاب کرتا ہے, رشتہ دار چھوڑ دیتا ہے.
اپنی اولاد بندہ اس وقت قربان کرتا ہے جب دین پہ مشکل بن جائے. ابو طالب علیہ السلام شاب ابی طالب میں علی کو نبی کے بستر پر سلا کر، نبی کو علی کے بستر پر سلا کر، محمد کو بچا کر علی کو قربان کرنے کی نیت کر کے یہ بتا رہے تھے ابو طالب محمد کو بھتیجا نہیں اپنا دین سمجھتے ہیں. یہاں پر خود فرما رہے ہیں، فرمایا میں اپنے محمد کا آج بھی جانتا ہوں، اپنے فرزند کا کل بھی جانتا ہوں. ابو طالب اس بچے کے کل کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ فرمایا سمال الیتامى وعصمۃ للارامل، آج جب میرے ہاتھوں پر آیا باران رحمت کے نزول کا سبب بن گیا. فرمایا کل یہ محمد جب پروان چڑھے گا یتیموں کا آسرا بن جائے گا، بیواؤں کی پناہ گاہ بن جائے گا. اور پھر جو اپنا عقیدہ ظاہر کیا عجیب ہے. سرکار نے فرمایا یلوذ بالحلاق من آل ہاشم فہم عندہ فی نعمت و فواضل. فرمایا آل ہاشم کے فقراء جب جہنم سے بچنا چاہیں گے میرے محمد کے دامن میں پناہ لیں گے. پھر فرمایا فہم عندہ فی نعمت و فواضل. افسوس ہوتا ہے ہم لوگ جب حج پہ گئے 2014 میں تو شفا صاحب جو ہے حالانکہ وہ بڑے ہمبل آدمی ہیں لیکن وہ کہتے تھے یار بڑا ارمان لگتا ہے ہمیں کون کون کافر کہتا ہے، یعنی ہمیں کافر کہتا ہے. ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں کہتے کلمہ نہیں پڑھا تھا. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو ممبر پر آ کر کہتے تھے ھذ عصای افضل من رسول اللہ، یہ میری لاٹھی نبی سے افضل ہے. نبی اپنی قبر میں مٹی میں مل کر معاذ اللہ مٹی ہو گئے. ان کو لقب شیخ الاسلام کا دیا گیا. میں خود جب حج پہ گیا تھا 2014 میں، ہم جب پاک پیغمبر کے روزے کے سامنے کہیں کھڑے ہوتے تھے، ایون جب مسجد کے سین میں بیٹھتے تھے تو یہ تقریباً سارے مذہبی تنظیموں کے لوگ وہاں پر یہ ادھر شرطے ہوتے تھے ادھر ہمارے پاکستان کے، تو وہ کہتے تھے کہ اس قبر میں مٹی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یعنی ماکو فی ھذا القبر غیر تراب. یہ ان کا نظریہ ہے. نبی اپنی قبر میں مٹی میں مل کر معاذ اللہ مٹی ہو گئے، آج کسی کام کے نہیں ہے. لیکن میں حیران ہوتا ہوں، یقین جانیے ایسے لوگ ہر دور میں موجود تھے. حضرت ابو ایوب انصاری جن کے گھر پاک پیغمبر کی سواری رکی، یہ برادران نے لکھا ہے، سنن ترمذی میں یہ موجود ہے. پاک پیغمبر کی قبر پر گئے اور اپنے کچھ دکھ نبی کے ساتھ شیئر کر دیے. ایک صحابی تھا، اس نے کہا کہ ابو ایوب انصاری یہ جس کو سنا رہا ہے کیا یہ سنتا ہے؟ جواب پتہ کیا دیا؟ کہا اتیت رسول اللہ ولمات الحجر، میں کسی پتھر کے پاس نہیں، اللہ کے نبی کے پاس آیا. اللہ کے نبی کے پاس ہے. اب دیکھو یہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، جو کہتے ہیں میری لاٹھی نبی سے افضل ہے معاذ اللہ. میں 2010 میں ڈنمارک میں جب خاکے چھپی تھی تو انہیں رسالت پر مبنی، تو میں نے یعنی تمام اہل حدیث دیوبند بریلوی شیعہ اہل سنت برادران بہت بڑا اجتماع تھا جس میں میں نے وہ جملہ کہا تھا، میں نے کہا تھا ہاؤس آرڈر کرو، اپنا گھر ٹھیک کرو. ہمارے گھر میں گستاخ رسول موجود ہیں. میں کیوں نہ اس سے گستاخ رسول کہوں جو بندہ ممبر پہ کہتا تھا کہ میری لاٹھی نبی سے افضل ہے. نبی اپنی قبر میں مل کر آج جا کر کسی کام کے نہیں ہے، لیکن میری لاٹھی 100 کام نکالنے کے قابل ہے. یہ ہیں شیخ الاسلام. لیکن جس نے کلمہ نہیں پڑھا اس کا عقیدہ تیرے سامنے بیان کرتا ہوں. اب جس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، سرکار نے فرمایا یلوذ بالحلاق من آل ہاشم، حضرت ہاشم کے نسل کے بڑے بڑے سردار جب جہنم سے بچنا چاہیں گے میرے محمد کے دامن میں پناہ لیں گے. فرمایا فہم عندہ فی نعمت و فواضل، اب سے لے کر قیامت تک اللہ جس کے گھر جو نعمت بھیجے گا فرمایا سارا میرے محمد کا صدقہ. یعنی پاک حضرت ابو طالب کے نزدیک اس وقت بھی جو نعمتیں آ رہی ہیں پاک پیغمبر کا صدقہ ہے. نبی اپنی قبر میں مٹی میں مل کر معاذ اللہ مٹی نہیں ہوئے، اور قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے. اصل میں اس بات کا بڑا افسوس ہے کہ لوگ فرقے کو ذہن میں رکھ کر قرآن پڑھتے ہیں. جو آیت فیور نہ کر اس کو پڑھتی کوئی نہیں ہے. یہ آیت قرآن پاک کے اندر موجود ہے، لَوْنَّ مِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُوكَ، حبیب یہ لوگ اگر گناہ بخشوانا چاہیں تو میں اللہ کی 3 شرطیں ہیں جاؤ تیرے پاس آئیں.
فاستغفر اللہ، اپنے گناہ کی معافی مانگے. واستغفر لهم الرسول، حبیب تو بھی جب معافی مانگے گا ان کے لیے، لوجد اللہ تواب الرحیمہ، یہ اللہ کو بخشنے والا مہربان پائیں گے. اس سے بڑھ کر میں کیا آپ کو سناؤں. یہ ایمان ابو طالب ہے، یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا عقیدہ ہے. فرمایا قیامت تک جو نعمت آئے گی سارا میرے محمد کا صدقہ ہے، میرا محمد اپنی قبر میں جا کر بھی بیکار نہیں ہے، پھر بھی رحمت پروردگار کے نزول کا سبب ہے. ایک عرب بدو شیعہ سنی صاحب نے لکھا ہے، پاک پیغمبر کے دنیا سے تشریف لے جانے کے 3 دن بعد مدینہ آیا. وہ جب حضرت کے گھر گیا، دق الباب کیا، پتہ چلا نبی دنیا سے تشریف لے گئے. ایک دفعہ پریشان ہوا، پھر قبر رسول پر ہے، صحابہ کرام قرآن پڑھ رہے تھے، تو صحابہ کرام کہتے ہیں اس نے ایک جملہ کہا کہ نبی کی قبر پر کھڑے ہو کر آج کے مسلمان کے عقیدے سے 1000 درجے بہتر عقیدہ تھا اس عرب بدو کا. اس نے کہا کہ اللہ کا نبی میرے گناہ زیادہ تھے، مایوس تھا، اس آیت نے میرے دل میں امید کا چراغ روشن کیا. حبیب یہ لوگ تیرے پاس آئیں، تو بھی طلب مغفرت کر، یہ بھی اپنے گناہ کی معافی مانگے، پھر اللہ کو بخشنے والے مہربان پائیں گے. کہا اللہ آپ کے گھر آ کے پتہ چلا آپ دنیا سے چلے گئے. کہا میں پریشان ہو گیا، مصطفیٰ رہے نہیں ہیں، اب مجھے کیسے معافی ملے گی. لیکن کہا پھر میں نے سوچا اگر نبی کی رحمت خالی اس دنیا تک ہوتی، اللہ کنڈیشن لگا دیتا قرآن کی آیت میں. اللہ فرماتا جاؤ کا مادم تحیہ حبیب، جب تک تو زندہ تب تک تیرے پاس ہے. اللہ نے کنڈیشن نہ لگا کر یہ فیصلہ کر دیا میرا محمد دنیا میں ہے پھر بھی رحمت ہے، قبر میں چلا جائے پھر بھی رحمت ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علیہ وسلم، بے شمار. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. وہ کہتے ہیں کہ اس نے کہا اللہ کا نبی میں نے تینوں کام، میں اپنے حصے کے 2 کام کر چکا، آپ کی بارگاہ میں آ گیا، 1 میں نے اپنے گناہ کی معافی مانگ لی، 2 اب اپنا کام آپ کے لیے. صحابہ کرام کہتے ہیں قبر سے آواز آئی جو سارے مجمع نے سنی، قد غفر اللہ لک، جا حبیب کے صدقے میں خالق نے تیرے سارے گناہ بخش دیے. حضرت ابو طالب علیہ السلام کا یہ نظریہ ہے پاک پیغمبر کے بارے میں. اور پھر اصل بات جو میں نے کہا کہ نبی اس نعت کی فرمائش کیا کرتے، ذرا فرمائش سنیے گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ اعتماد کر لیں صلی اللہ محمد علیہ محمد. لکھا ہے پھر اسی کتاب میں لکھا ہے کہ پاک پیغمبر پروان چڑھے، حضرت جو ہے وہ نبوت کی منصب پر پہنچے، اعلان رسالت ہو گیا، فصل پک گئی اور پروانے بھی آگے، ارد گرد پاک پیغمبر کا جو ہے وہ ماحول بالکل سج چکا تھا. اس ماحول میں انس بن مالک کہتے ہیں ایک عرب بدو پھر آیا نبی کے پاس. اس نے کہا اللہ کا نبی اتینا کا وما لنا بعیر یأت ولا صبی یستوی، اللہ کا نبی نہ بچوں کے کھانے کے لیے کچھ بچا نہ حیوانوں کے لیے چارہ بچا. تو پھر اس نے ایک شعر پڑھا، پوری ایک ربائی ہے، وہ ساری میں نہیں پڑھتا آپ کے سامنے. اس کے آخر میں اس نے کہا کہ جب ایسی مشکل بن جائے تو پھر نبیوں کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے. اس قام رسول اللہ یجر الرداء، نبی اپنی اباق کھینچتے ہوئے آئے ممبر پر، سعد الممبر فحمد اللہ و تعالی، اللہ کی حمد وجلہ واسنا علیہ ثنا کی اسمقل اللہ مسکنا غیثن مغیثن، پروردگارہ ہم پہ می برسانے والا بادل بھیج. نبی نے دعا کی اور لمبی دعا تھی، بہرحال فمستتم الدعا. لکھتے ہیں کبھی نبی کی دعا ختم نہیں، حتی التقت السماء بروقہا، یہاں تک کہ آسمان بادلوں سے بھر گیا. فجا اہل البطانت یزجون، لوگ اللہ کا نبی اب تو یہ سیلاب ہمیں لے ڈوبے گا. بہرحال حضرت خوش ہوئے اور اس کے بعد ممبر پر، یعنی اتنا خوش ہوئے نبی، ایک بات یاد کر. آپ جانتے ہیں پاک پیغمبر کی ایک تبسم ہوتا تھا، باقی ہمارے 12 امام خالی تبسم ہوتا تھا، ہلکی مسکراہٹ زبان پر چہرے پر آتی تھی، وہ مطلب معاذ اللہ منہ کھلتا نہیں تھا. لیکن کوئی بات یاد کر کے نبی اتنا ہنسے کہ پہلی دفعہ پاک پیغمبر کی داڑھیں نظر آئیں، یہاں تک دندان مبارک ہوئے اور نظر آئے. اور قالا للہ در ابی طالب لو کان حیا لقرت عیناہ، کہا کہ کاش آج میرا چچا ابو طالب ہوتا، ان کی آنکھیں خوشی سے ٹھنڈی ہو جاتی، ان کی آنکھیں خوشی سے ٹھنڈی ہو جاتی. میں ایک جملہ کہوں گا
دیکھو نا، پاک پیغمبر نے دعا مانگی، دعا قبول ہوگی، فوراً بارش آ گئی. اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی کہتے ابو طالب ہوتا آج میری قبولیت دعا دیکھ کر خوش ہوتا. قبولیت دعا معجزہ ہے. نبی فرماتا ابو طالب ہوتا میرا معجزہ دیکھ کر خوش ہوتا. میرا بھائی معجزے سے نبی سچا ہوتا ہے. نبی سچا ہوتا تو نبی کا لایا ہوا دین سچا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے پاک پیغمبر فرما رہے تھے اگر آج میرا چچا ابو طالب ہوتا میری دعا کی قبولیت کا معجزہ دیکھ کر خوش ہوتا. میرا بھائی جو کسی نبی کے معجزے کی وجہ سے خوش ہوتا ہے وہ مومن ہوتا ہے، کافر نہیں. اور میں حیران ہوں تو یقین جانیں یعنی لوگوں میں سوچ، یہ ساری باتیں کتابوں میں ہیں، یہ شیعہ سنی سب نے لکھی ہیں، لیکن سمجھتا کوئی نہیں ہے. اور میں تو اس سے زیادہ اس بات پر حیران ہوں، یعنی یہ شعر بھی پڑھ دیا جاتا ہے، اس پر 5-5 ہزار کے نوٹ بھی نچھاور ہو جاتے ہیں. حاکم توفیق توبہ اس کو نہ مل سکی، ایک بار جس سے ہو گئی ناراض فاطمہ. سوچ کوئی نہیں ہے، واللہ سوچ کوئی نہیں ہے. وگرنہ یہ بہت بڑی دلیلیں ہیں کہ نبی کا فرمانا کہ کاش میرا چچا ابو طالب ہوتا میرا معجزہ دیکھ کر خوش ہوتے. اس کے بعد پھر سرکار نے فرمایا کہ من الذی ینشدنا شعرا، کوئی ہے جو آج مجھے میرے چچا کی وہ نعت سنائے. سمجھ رہی ہے آپ کو بات کی؟ میرے چچا کی نعت سنائے. سارا مجمع خاموش ہو گیا. جب خاموشی چھائی فقال علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ یا رسول اللہ قنا قارت قولہ، فرمایا اللہ کا نبی اجازت دو تو میں اپنے بابا کی پوری نعت سناتا. بولے کہ نعت کی پوری نعت سنا تھی. نعت میں نے پڑھ دی آپ کے سامنے. اب میں قصیدہ پڑھنے جا رہا ہوں. امام صادق اسلام کا پہلا قصیدہ پہلے ایک پڑھوں گا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قصیدہ کسی شیعہ ذاکر عالم نے نہیں پڑھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا. وہ جب تشریف لائے مولا کی خدمت میں امام باقر اسلام کی تعزیت پیش کرنے کے لیے، اور کمال قصیدہ ہے. ایک قصیدہ پھر امام صادق علیہ السلام نے خود پڑھا، اور وہ مذہب اہل بیت کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل ہے. میں پہلے ایک قصیدہ سناتا ہوں. امام باقر اسلام کی شہادت ہوئی اور ایک وفد عراق سے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی سربراہی میں ان کی تعزیت پیش کرنے کے لیے مدینہ آیا، اور ان جملوں کے ساتھ انہوں نے تعزیت پیش کی. مولا ایک ایسا انسان دنیا سے اٹھا، نانا کے ممبر پہ آتا تھا اور سیدھا کہتا تھا قال جدی، میرے نانا کا فرمان ہے کوئی بندہ امام باقر کو ٹوکنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا. آپ نے اپنے نانا کو دیکھا ہی کوئی نہیں ہے. آپ ان کا کلام ڈائریکٹ کیوں بیان کرتے؟ لوگ کہتے تھے اہل البیت ادری بما فیہ، گھر والے جانتے ہیں گھر میں کیا ہے، ان کے گھر کی بات ہے یہ جانتے ان کے گھر میں کیا. کہا یہ بڑی فضیلت تھی. پھر کہا لا یرا مثلہ ابدا، اب ایسا انسان دوبارہ روئے زمین پر دیکھا نہیں جائے گا. جیسے کہا نا ایسا انسان دوبارہ روئے زمین پر نہیں دیکھا جائے گا. امام صادق علیہ السلام کے چہرے پر جلال آیا. سرکار نے فرمایا ابو حنیفہ یہ بات دوبارہ نہیں کہنی. فرمایا قد جرا لأولنا ما جرا لآخرنا، اللہ کی ذات نے جو کمال ہمارے پہلے کو دیا وہی کمال ہمارے پانچویں کو دیا، جو کمال پانچویں کو دیا وہی کمال چھٹے کو دیا، جو چھٹے کو فضائل دیے وہی فضائل 12ویں کو عطا فرمائے. فرمائے تو اس بات پہ حیران ہے، میرا بابا محمد باقر اپنے نانا کا فرمان ڈائریکٹ سناتا تھا. فرمائے جعفر صادق کا شاگرد بن، میں اپنے اللہ کا فرمان سناتا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعلی. فرمائے میں اپنے پروردگار کا فرمان سناتا ہوں. اور فرمان پھر کمال پڑا امام صادق علیہ السلام نے، اور پھر امام ابو حنیفہ شاگرد بن گئے امام صادق علیہ السلام کے یہ فرمان سننے کے بعد. اور وہ فرمان یہ تھا
اللہ اکبر، من تصدق فی سبیلی ولو کان مثل شق تمرۃ، اللہ فرماتا ہے جو بندہ میری راہ میں اچھی نیت کے ساتھ آدھی کھجور خرچ کرتا ہے، انا اربیہ، وہ خرچ کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے، میں کھجور کو پالتا رہتا ہوں پالتا رہتا ہوں پالتا رہتا ہوں، نیت خالص تھی، میں پالتا ہوں پالتا ہوں پالتا ہوں، فرمائے جب معاشر کا میدان سجے گا وہ اود کے پہاڑ کے برابر ہوگی، میں اس بندے کے حوالے کر دوں گا۔ یہ فرمان تھا۔ یہ امام ابو حنیفہ کے سامنے قصیدہ پڑھا گیا امام صادق علیہ السلام کا، پھر دوسرا قصیدہ خود پڑھا جو شیعہ مذہب کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں اور یقین جانیے، دیکھو نا، یہ اپنا دل مطمئن کرنا بڑا ضروری ہے۔ مذہب کی حقانیت پر جوانوں آپ کا دل مطمئن ہونا بہت ضروری ہے۔ میں نے روایت میں پڑھا ہے، معصوم فرماتے ہیں جو زمانے غیبت میں دین پر جس کا دل مطمئن ہوگا، میں سیدھے رستے پہ چل رہا ہوں، فرمائے یکون اجر مثل اجر الف شہید من شہداء احد و بدر، اس اطمینان پر اللہ اسے احد اور بدر کے 1000 شہیدوں کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھو نا، علماء کرام آپ کے پاس ہیں، اس کا مقصد یہی ہے، آپ علماء کرام کے پاس بیٹھیے، جب تک آپ کو سیٹسفیکشن نہیں ہوتی نہ اٹھیے، سوال لے کر آئیے، کیجیے علماء سے سوال، اپنا دل مطمئن کیجیے۔ میرے پاس ایک سمپل سی دلیل ہے مذہب کی سچائی کی۔ میں امام صادق علیہ السلام کو کیوں مانتا ہوں؟ مجھے دیواروں میں زندہ چنا گیا، میں نے امام صادق علیہ السلام کو نہیں چھوڑا۔ بسوں سے اتار کر شناخت کر کر کے مارا گیا، میں نے امام صادق علیہ السلام کو نہیں چھوڑا۔ میری مشیوں پر پتھراؤ کیا گیا، میں نے امام صادق علیہ السلام کو نہیں چھوڑا۔ میں نے 100 جنازے اٹھائے، میں نے امام صادق علیہ السلام کو نہیں چھوڑا۔ میں کہتا ہوں اتنے پاپڑ بیلنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، کوئی بندہ ایک سادہ سا کام کرے، ہم اس گھرانے کو ہی چھوڑ دیں گے، اور وہ سادہ سا کام یہ دنیا کی کسی کتاب سے خالی ایک جملہ دکھا دے، ان 12 میں سے کوئی ایک علم کا سوال لے کر کسی غیر کے دروازے پر گیا۔ یا علی کس کے پاس ایسا سلسلہ ہدایت موجود ہے؟ اور 8ویں امام سے بندے نے پوچھا تھا نا، 25واں سن مبارک تھا امام محمد تقی علیہ السلام کا، اور بندے نے کہا مولا من صاحب الامر بعد آپ کے بعد ہمارا وارث کن؟ فرمایا ابنی ہذا میرا بیٹا۔ اب دیکھو نا، جس بندے نے مولا کائنات جیسی بزرگ ہستی کو امام مانا ہو، وہ 25 ماہ کے بچے کو امام ماننا کو آسان کام ہے؟ مشکل کام ہے۔ مولا یہ بچہ امام؟ سرکار نے فرمایا ان الامامۃ جاریۃ مجری النبوہ، فرمایا امامت نبوت کا تسلسل ہے۔ امامت نبوت کا ایک وحی کا فرق ہے، بیچ میں امام پہ وحی نہیں ہوتی اور نبی پہ وحی آتی ہے، باقی امامت اسی نبوت کا تسلسل ہے۔ فرمایا جب امامت نبوت کا تسلسل ہے، فرمایا جو خدا 3 دن کے عیسیٰ کو نبی بنا سکتا ہے، وہ 25 مہینے کے محمد تقی کو امام بنا سکتا ہے۔ یہ پورا ایک سلسلہ آپ کا جڑا ہوا ہے۔ فخر کے ساتھ سر بلند کر کے کہا کرو، امام صادق علیہ السلام اپنے نانا کے ممبر پر آئے اور یہ جملہ اکثر کہا کرتے تھے، فرماتے تھے حدیثی حدیث و ابی، میرا فرمان میرے معصوم بابا کا فرمان ہے، کائنات قربان ہو جائے اس پر، یقین جانا۔ اتنا بڑا دل ہو جاتا ہے بندہ جب یہ جملے کہتا ہے، حدیث و ابی میرا فرمان میرے معصوم بابا کا فرمان، حدیث و ابی حدیث و جدی امیر المومنین، فرمائے میرے بابا کا فرمان میرے دادا علی کا فرمان، حدیث و جدی امیر المومنین حدیث و جدی رسول اللہ، میرے دادا علی کا فرمان میرے نانا محمد مصطفیٰ کا فرمان، وہ حدیث رسول اللہ قول اللہ عز و جل، اور نبی کا فرمان اللہ کا فرمان۔ بہت بڑی دلیل ہے۔ میں ابھی امام زمان پہ جانے لگا ہوں۔ ہم شیعہ اس لیے ہر دور میں ایک معصوم امام کے قائل ہے جو علم پیغمبر کا وارث ہے، جو علت بقائے کائنات ہے، نبی علت وجود کائنات ہے، امام علت بقائے کائنات ہے۔ جملہ پڑھ لیں گے پاک پیغمبر کر میں بیرگیٹ ٹاؤن، یہ پہلی دفعہ خود اپنی زبان سے پڑھنے گا، کمال حدیث ہے۔ 2 پاک پیغمبر کے بڑے پیارے اصحاب، اور دیکھیں نا ہمارے میں جوانوں کو خاص طور پر آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو یقین ہونا چاہیے پردہ غیبت میں ہمارا وارث موجود ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ زمین حجت خدا سے، کتنا پیارا جملہ ہے یار۔ سرکار فرماتے ہیں کائنات باقی ہو
اور 2 بندوں کے علاوہ تیسرا بندہ ہو ہی کوئی نہ. فرمائے یقین کر لے ایک حجت خدا ہے، چونکہ حجت خدا کے بغیر کائنات واقعی نہیں رہ سکتی. میں اختتام کے قریب آ گیا. پاک پیغمبر کے 2 عصا، اور یہ علماء سے دلیلیں مانگا کر. تیرے امام زمان پر دل مطمئن نہیں ایسے ہوگا جب تو اس بات کے اوپر ٹھوس دلیلیں تیرے ہاتھ آ جائیں گی کہ کبھی بھی کوئی زمانہ حجت خدا اور معصوم امام سے خالی نہیں ہو سکتا. پاک پیغمبر کی بارگاہ میں مولا کائنات فرماتے میں بیٹھا ہوا تھا، 2 حضرت کے پیارے صحابہ تشریف لائے اور انہیں نبی سے جملہ پوچھا، کہا کہ ما اشد رقتک لہذ سورہ. اللہ کا نبی اب سورہ بقرہ پڑھتے ہیں آپ کی حالت اور ہوتی ہے، یاسین پڑھتے ہیں صورتحال اور ہوتی ہے، لیکن جیسے آپ انا انزلنا پر پہنچتے ہیں تو ایک خاص رقت طاری ہو جاتی ہے آپ پر. مولا اتنا خضوع اتنا رقت اس انا انزلنا کے بارے میں ہے کس لیے؟ نہ سونا ہے نہ گھبرانا ہے آپ نے. یہ رقت کیوں ہے آپ پر؟ اب ایک خاص حالت طاری ہو جاتی ہے، خضوع کی حالت. سرکار نے فرمایا لما یرا قلبی و قلب ھذا، فرمایا یہ رقت طاری ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو یا میں دیکھتا ہوں یا یہ دیکھتا ہے. کوئی نہیں سمجھ، یا میں دیکھتا ہوں یا یہ دیکھتا ہے. آپ پتہ ہے میں نے یہ 27 رجب میں نے یہاں پڑھا تھا، میں اس وقت دہرانا نہیں چاہتا وہ ساری بات. خطبہ کاسے کے آخر میں مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ غار ہرا کی بڑے قصے کہانیاں باہر مشہور، نبی کو ہوش ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، مجھ پر وہی آئی ہے، وہی کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. معاذ اللہ گھر بی بی خدیجہ کے پاس آئے، انہوں نے مطمئن کیا، پھر بھی مطمئن نہیں ہوئے. لیکن مولا فرماتے ہیں میں نبی کے ساتھ تھا، سمعت رنتن، مجھے کسی کی چیخنے کی آواز آئی. میں نے کہا ما حاضر رنت یا رسول اللہ کے نبی کی چیخ کس نے ماری ہے؟ فرمایا حاضر رنت ابلیس قد ایسا عبادت، فرمایا شیطان نے پہلی وہی سے گھبرا کر چیخ ماری ہے. پھر فرمایا لنک تسمع ما اسمع و ترى ما ارى، یا علی جو میں دیکھتا ہوں وہ تو دیکھتا ہے، جو میں سنتا ہوں وہ تو سنتا ہے. تو یہ فرمایا جو میرا دل دیکھتا ہے اور اس کا دل دیکھتے. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی وہ کون سی چیز ایسی ہے سورہ ننزل ہے میں جو آپ کو بھی ہے مطلب اس ایک خضوع کی کیفیت میں لے آتی ہے اور آپ کو اور ان کا دل دیکھتا ہے. سرکار نے فرمایا اس کی آخری ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، ملائکہ روح الامین زمین پر اترتے ہیں ہر شے کے امر سے، ہر شے کے امر سے. نبی نے فرمایا حل بقی شیء خرج من کل امر، فرمایا کوئی شے کل امر سے باہر رہ گئی. آپ دیکھیں نا کل امر میں یعنی ایوری تھنگ، ہر چیز. فرمایا اس ہر چیز سے کچھ باہر رہا؟ دونوں صحابیوں نے کہا لا، اللہ کا نبی باہر نہیں رہا. سرکار فرمایا مجھے اتنا بتاؤ من المنزل الیہ، کہ ہر شے کا حکم لے کر ملائکہ شیب قدر کس کے پاس آتے ہیں؟ دونوں نے عرض کیا کہ انت، اللہ کے نبی آپ کے پاس آتے ہیں. سرکار نے فرمایا حل تکون لیلۃ القدر بعدی، کیا میرے بعد شب قدر آئے گی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی. البتہ زیادہ بولنا نہیں، بولنے سے زبان کے گناہ بخشے جائیں گے. ٹھیک ہے. عرض کیا کہ اللہ سرکار نے فرمایا کہ میرے بعد شب قدر آئے گی؟ نعم بالکل آئے گی. فرمایا من تکون المنزل الیہ، جب شب قدر بھی میرے بعد آئے گی، میرے بعد ملائکہ روح الامین ہر شے کا حکم لے کر بھی زمین پر آئیں گے. فرمایا بتاؤ میرے بعد ملائکہ کا میزبان کون ہے؟ دونوں صحابہ کرام نے کہا لا ندری، اللہ کا نبی ہمیں تو کوئی نہیں پتا. فرمایا علم، اب میں ترجمہ نہیں کروں گا شاید کسی کی دل آزاری ہو جائے. فرمایا علم تدریا فدریا، اگر سچ مچ نہیں جانتے تو جان لو ہوا ھذا. فرمایا ملائکہ روح الامین اس کے سامنے اس پر نازل ہوں گے میرے بعد شب قدر میں ہر چیز کا حکم لے کر. اب میں جملہ پڑھنے سواد آ جائے گی یقین جان. اس شب قدر کی 2 نشانیاں بلکہ 3 نشانیاں، 2 نشانی شیعہ کتب حدیث میں اور ایک نشانی جو ہے وہ اہل سنت برادران کے. میں اختتام کے قریب آ گیا، پریشان نہیں ہونا، گھڑیاں بھی نہیں دیکھنی آپ نے انشاءاللہ. اہل سنت برادران نے لکھا اپنی کتابوں میں، پاک پیغمبر سے پوچھا کہ اللہ کے نبی شب قدر 19 21 23 میں سے کوئی ایک رات ہے، کون سی رات ہے؟ فرمایا بہت برکتوں والی رات ہے، اگر 3 میں سے کہ تو رائٹ کوئی نہیں ہے. کہ نہیں اللہ کے نبی کو نشانی بتائیے. سرکار نے فرمایا اس رات کتے کے بھونکنے کی آواز نہیں آئے گی. اہل سنت برادران کے ایک علامت ہے اس کی. لیکن ہماری کتابوں میں 2 نشانیاں ہیں. معصوم فرماتے ہیں شب قدر موسم اچھا ہو جائے گا، یعنی اگر گرمی ہے تو ٹھنڈ پڑ جائے گی، اگر سردی ہے تو موسم گرم ہو جائے گا.
موسم بہت معتدل اور زبردست ہو جائے گا. ایک دوسرا فرمایا اگلی دن جو صبح سورج نکلے گا اس کی روشنی کم ہوگی. دو نشانیاں. بدن پانی میں امام سے پوچھا مولا چلو وہ اہل سنت برادران کیا وہ کتے کے بھونکنے کی آواز نہیں آئے گی, ایک آپ کے یہاں دو نشانیاں ہیں, تو مولا آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے شب قدر ہے؟ اوئے ہوئے سرکار کے چہرے پر جلال آیا. سرکار نے فرمایا کیف لا نعرف لیلۃ القدر والملائکۃ تطوف بنا, فرمایا ہم جیسا کون شب قدر کو جانے گا جب شب قدر آتی ہے. جیسے حاجی کعبے کا طواف کرتا ہے اللہ کے ملائکہ زمانے کے امام کا طواف کرتا ہے. اور آپ خوش نصیب ہیں, اس کا کسی فرقے کے پاس جواب نہیں ہے. اگر زمین پر اللہ کا نمائندہ کوئی نہیں ہے تو پھر ملائکہ آتے کس کے پاس ہے؟ یہ بڑا جینوئن سوال ہے. خود معصوم نے فرمایا خاصموہم بسورۃ القدر, جو ہر دور میں ایک معصوم امام کو نہ مانے اس کے سامنے نہ پڑھ دو. بس میں ختم کرنے پہ آ گیا. امام زمان ایک اٹل حقیقت ہے. یہ میں وہی جو میں پہلے کہہ رہا ہوں, لکھا ہوا بہت کچھ ہے, علماء کرام سناتے کوئی نہیں ہے. طارق جمیل مسکین سنا دیتا ہے, اس پہ فتوے لگ جاتے ہیں. وہ شیعہ کو نہیں, طارق جمیل شیعہ نہیں ہے, وہ اپنے مذہب پر ہیں, لیکن اس مسکین کا قصور ہے وہ لکھی باتیں پڑھ کے سنا دیتے. باتیں موجود ہے کتابوں میں, یہ کتاب کے اندر موجود ہے. جو بندہ زمانے کے امام کی معرفت بنا مر گیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا, اور اس پر بہت کچھ لکھا ہوا ہے. یعنی آخر الزمان میں توجہ کرنی ہے, آخر الزمان میں ایک منجی عالم بشریت آئے گا, کائنات سے ظلم و جور کا بستر گول کرے گا. اس پر شیعہ سنی ایک پیج پر ہے. ایک فرق ہے چھوٹا سا, ہم کہتے ہیں چونکہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہو سکتی لہذا وہ اب موجود ہیں اور پھر وہ قیام فرمائیں گے. بھائی کہتے ہیں نہیں, وہ آخر الزمان میں پیدا ہوں گے پھر قیام کریں گے, لیکن قیام پر سارے متفق ہیں. طالب جوہری صاحب کا ایک جملہ مجھے ایسے میری کان میں پڑا, کمال جملہ تھا. جوہری صاحب نے کہا شیعہ سنی ایک پیج پر ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, آخر زمان میں امام زمان نے ہی ظلم کا بستر گول کرنا ہے, اس پر متفق ہیں. کہا شیعہ بھی انتظار کر رہے ہیں, اہل سنت بھی انتظار کر رہے ہیں. کہا دونوں کا انتظار کرنا اور 12واں خود نہ بنانا اس بات کی دلیل ہے جس طرح 12ویں کو لوگ خود نہیں بنا سکتے, پہلا بھی خود نہیں بنا سکتے. یہ بہرحال جی میں گزارش کروں گا علماء کرام کو قبر میں جانا ہے, خدا کو جواب دینے, یہ باتیں سنائیے اپنے لوگوں کو. کتنے اہل اسلام ہیں جن کو عید مبارک کا پتہ ہی کوئی نہیں عید مبارک ہوتی کون سی اور کب ہوتی ہے. لوگ نہیں بتاتے علماء کرام لوگوں کو. اور یقین جانیے اگر علماء کرام کتابوں میں لکھی باتیں عوام کو پڑھ کر سنائے, پاکستان سے فرقہ واریت کا خاتمہ ہو جائے. کتابوں میں سب لکھا ہوا ہے. امام زمان کا حلیہ مبارک اہل سنت بھائیوں کیا لکھا ہوا ہے. پاک پیغمبر نے فرمایا طوبی لمن ادرک زمانی, فرمایا وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہوگا اللہ جس کو میرے 12ویں کا زمانہ امامت نصیب کرے گا. یہ بھائیوں نے لکھا ہے, زمانہ امامت نصیب کرے گا. اور کتنی بڑی سعادت ہے. صحابہ کرام میں بیٹھ کر فرما رہے تھے ان اجر رجل واحد منہم یعدل اجر 50 منکم. فرمائے اس دور کا ایک بندہ جب مغرب کی نماز پڑھے گا, میرے 50 صحابہ جب وہی نماز پڑھیں گے, دونوں کا ثواب برابر ہے. صحابہ کرام حیران ہو گئے, اللہ کا نبی یہ کیسے لوگ ہیں جن کی ایک نماز ہماری 50 نمازوں کے برابر, ان کے ایک قرآن کا پارہ پڑھنا ہمارے 50 پاروں کے 50 دفعہ پارہ ختم کرنے کے برابر ہے. سرکار نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات ان سے ایسا امتحان لے گی, اگر تم سے لیتی تم ان جیسا صابر. بلکہ میں نے ایک جملہ پڑھا تھا, صحابہ کرام نے اعتراض بھی, انہوں نے کہا اللہ کا نبی کننا معک ببدر و حنین, بدر و حنین میں ہم آپ کے ساتھ. وقد نزل فینا قرآن ہمارے زمانے میں اترا, اور آپ فرماتے ہیں یہ سارا عزت و آخر زمان کے لوگ سمیٹ لیں گے, عزتیں وہ سمیٹیں گے, صحبتیں ہم نے برداشت کی. وجہ کیا ہے کہ آخر ان کی برتری کی حکمت کے جاگنا. آپ کو خدا کی ذات نے وہ زمانہ نصیب کی ہے جس زمانے کی امام صادق نے تمنا کی ہے. غیبت نعمانی میں بندے نے پوچھا تھا روایت امام صادق علیہ السلام, حل ولد المہدی, کیا 12واں کی ولادت ہو چکی؟ فرمایا نہیں, سوف یولد,
ان قریب ولادت باسعادت ہوگی، فرمائے لو ادرکتہ، کاش اللہ مجھ جعفر صادق کو اس کا زمانہ امامت نصیب کرتا۔ اللہ نے آپ کو اللہم صلی اللہ محمد وجل فرج آل محمد، کاش خدا مجھے اس کا زمانہ امامت نصیب کرتا۔ مولا امام صادق آپ کیا کرتے؟ سرکار فرماتے لخدمت ایام حیاتی، اگر اللہ مجھے اس کا زمانہ امامت نصیب کرتا میں زندگی اس کا خادم بن کر گزار دیتا۔ تو میں کہتا ہوں امام صادق جس کا خادم بننے کی تمنا کرے اسے امام زمان کہتے ہیں۔ اللہ نے یہ زمانہ آپ کو نصیب فرمایا۔ حضرت فرمایا ان کی ایک نیکی میرے 50 صحابہ کی نیکیوں کے برابر ہوگی۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کا نبی وہ خاص بات، فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں وہ خاص بات کیا ہے۔ فرمایا تم مجھ پر ایمان لائے لیکن کبھی میں نے ڈوبا ہوا سورج پلٹایا، کبھی انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا، کبھی حکم خدا سے ٹھوکر مار کے مردہ جگایا، کبھی سنگریزوں نے میرے ہاتھوں پر کلمہ پڑھا، کبھی درخت زمین کا سینہ چیر کر میری رسالت کا گواہ بنا۔ فرمائے میرے صحابہ کرام میرے 4444 معجزے دیکھ کر تمہارا مجھ پر ایمان لانا اور ہے، لیکن اس زمانے کے لوگوں کا اپنے زمانے کے امام کو دیکھے بغیر ایمان لانا اور ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کا نبی نہ امام دیکھیں گے نہ امام کا معجزہ، پھر ایمان کیسے آئے گا؟ فرمائے ایمان من السواد الی البیاض۔ میں ہمیشہ بات کرتا ہوں، یہاں آتا ہوں یہاں پر انسانی کو عرض کرتا ہوں، جس جگہ جاتا ہوں مجلس پہ ایک جملہ کہتا ہوں، ببانیان مجالس جس عالم کو 13 رجب بلاتے ہیں ان کو کہیے قبلہ مولا کائنات کے فضائل پڑھ کر، لیکن ان کی زبان سے 10-15 منٹ امام زمان کا ذکر ضرور کرنا ہے مولا کی زبان سے۔ یہ کہیے اپنے خطباء کو میں عرض کر رہا ہوں، ہاتھ سے وقت تیزی سے نکل رہا ہے، یقین جانیے بہت تیزی سے، زمانہ آگے بڑھ رہے بہت زیادہ، ہمارے پاس وقت کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے۔ ان امرہ بغتۃ فجاء، فرمائے ہمارا 12واں ایک دم اچانک آ جائے گا۔ لوگوں کو تیار کیجئے امام زمان ارواح نافدہ کی آمد کے لیے۔ سرکار نے فرمایا ایمان من السواد الی البیاض، فرمایا وہ امام کا معجزہ نہیں دیکھیں گے لیکن کاغذ کی سیاہی دیکھ کر ایمان لے آئیں گے۔ یعنی آپ ذرا خود مطالعہ آپ کے پاس مطلب حوصلہ نہیں ہے مطالعہ کرنے کا، تو پھر ایسے جو علماء آتے ہیں انہیں پہلے درخواست کیجیے کہ بلا 1 گھنٹہ ٹائم ہے، اس میں سے مہربانی کر کے 15 سے 20 منٹ امام زمان کا ذکر ضرور کرنا ہے۔ آخری بات کروں میں آپ کو چھٹی دے دوں۔ امام رضا علیہ السلام سے بندے نے پوچھا تھا مولا آپ کے نانا نے کبھی تو بیان فرمایا ہوگا کہ اس کے زمانے غیبت میں رہ کر اس کے ظہور کی تیاری کرنی کیسے ہے۔ یقین جانیے امام رضا علیہ السلام نے اپنے نانا کا فرمان پڑھا، 2 جملے پڑھے لیکن کوزے میں سمندر بند کر دیے۔ اس 2 جملے میں اسی پہ ختم کرنے لگا ہوں۔ سرکار نے فرمایا میرے نانا نے فرمایا فمن ادرک زمانہ، اللہ جس کو میرے 12ویں کا زمانہ امامت نصیب کرے وہ اگر 2 کام کرے گا میں مصطفیٰ ضمانت دیتا ہوں میرے 12ویں کا سپاہی بنے گا۔ بڑی توجہ کا طالب، میری بہنیں بیٹھ کے سنیں، بھائی آپ سن رہے ہیں لیکن اس کو دل کی تختی پر نوٹ کر کے لے جانا۔ مولا کون سے کام؟ فرمایا سب سے پہلا کام فَلْيَتَمَسَّكْ بِالدِّينِ، دین کے ساتھ تمسک کرنا ہے۔ یہ تمسک کیا ہوتا ہے؟ آپ کو حدیث ثقلین آپ سب کو آتی ہے، اس میں آپ کہتے ہو کہ یعنی مضبوطی سے تھامنا، قرآن و بیت کا دامن مضبوطی سے تھامنا، اس مطلب ہے زور سے پکڑنا ہے، پکا پکڑنا ہے۔ ایک دعا بہت پڑھتے تھے ساتھ امام، اللہم لا تجعلنی من المعارین، میرے اللہ مجھے لوگوں میں سے نہ بنا جن کا دین عارضی ہوتا ہے۔ عارضی دین والے امام زمان کے سپاہی نہیں ہیں، ناراض نہیں ہونا۔ اور ظہور میں تاخیر کی سبب یہی ہے، ہمارا دین عارضی دین کیا ہوتا ہے؟ آیا چلا گیا، یہ ساؤنڈ اس مطلب مسجد کا ہے، یہ پکا ہے، لیکن اگر سنگیت ساؤنڈ ہو چکوال والا وہ ٹیمپریری ہے، آج یہاں پہ ہے کل کسی مطلب شادی بیاہ میں ہوگا، پرسوں کسی اور گانے کی محفل میں چلا جائے گا، جو ذکر حسین بھی سنا دیتا ہے، پیسے دو تو عطا اللہ بھی سنا دیتا ہے، اور جو کہو وہ سنا دیتا ہے۔ فرمایا دین کو مضبوطی سے پکڑنا اور چھوڑنا نہیں ہے، مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ اور یہ بڑی باتیں یہاں پر پڑھتا نہیں ہوتی کہ ادھر دور نکل جائے گی بات۔ موضوع سے پوچھا تھا مولا کو تمسک کی نشانی ہے، بڑا جملہ۔ سرکار نے فرمایا
صنفن منا و الینا، فرمایا ایک نشانی تمسک کی پتہ کیا ہے؟ فرمایا ایسے بن جاؤ تمہارا آغاز بھی ہم سے انجام بھی ہم پہ. مولا وہ کیسے؟ فرمایا یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا، فرمایا اگر فرش عذاب پر ہمارے بنتے ہو اپنی خوشیوں میں بھی ہمارا بنا کر. فرش عذاب پر بندہ محمد آل محمد کا، فرش جشن پر محمد آل محمد کا، اور اپنے بیٹی بیٹے کی شادی پر کسی اور کا ہو جائے. بے پردگی، اوریانی، حلال حرام مکس، ٹھیک ہے، ڈیک چل رہے ہیں، ساؤنڈ چل رہے ہیں. اور جس طرح ساتمہ محمد بغداد کی گلی سے گزرا تو اندر سے گانوں کی آواز تھی اور یہ فرما کر چلے اس گھر والا ہمارا غلام نہیں ہے. تو پھر 12واں محمد بھی بیریا کی گلی سے یہ کہہ کر چلا جائے گا جس گھر سے گانے بجانے کی آواز آ رہی ہے یہ سب کچھ ہے لیکن ہمارا غلام نہیں ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. دین کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. اس وقت آپ کی آنکھیں دیندار ہیں الحمدللہ، آپ یہ پاکیزہ ماحول دیکھ رہے ہیں، مولا عباس علیہ السلام کا علم دیکھ رہے ہیں، آپ کی آنکھیں اس وقت دیندار ہیں. کہ یہ دین کچے کا پکا، اس کا فیصلہ روڈ پہ جا کے ہوگا. میرے بارے میں کیسے بھائی بننا ہے؟ دین کو مضبوطی سے پکڑ. دوسرا فرمایا وَلَا يَجَلِّ الشَّيْطَانِ إِلَيْهِ سَبِيلًا. یار کائنات قربان ہو جائے. آپ دیکھیں نا ذاکری کا اصول ہوتا ہے، بھی مجھ سے پہلے جو سبز علی صاحب پڑھ رہے تھے اور بہت پیارا پڑھ رہے تھے، ان زور کا آخر میں فل زور کا مصرع کہا انہوں نے، میں بھی اپنے آخری جملہ فل زور کا کہنے لگا ہوں. سرکار نے فرمایا وَلَا يَجَلِّ الشَّيْطَانِ إِلَيْهِ سَبِيلًا. میرے بارے میں کیسے بھائی بننا چاہتا ہے؟ فرمایا تم میں سے ہر بندہ جانتا ہے تمہارے اندر شیطان داخل کہاں سے ہوتا ہے. کئی کمپیوٹر گیمیں ہوتی ہیں نا، اس میں کسی بلا کو مارنا ہوتا ہے، اس کا ایک ویک پوائنٹ ہوتا ہے، وہ مینشن ہوتا ہے کئی جگہ پر، یہ اس جگہ اس کو مارو گے تو یہاں سے وہ مر جائے گی. ہم سب کا ایک ویک پوائنٹ ہے جو ہمیں پتہ ہے. قرآن کہتے ہیں کان الانسان ولا نفسہ بصیرہ، فرمایا انسان تو اپنے آپ کو سب سے بہتر جانتا ہے. کسی کی آنکھ کمزور ہے، حلال حرام سب دیکھتا ہے، شیطان آنکھ سے داخل ہوتا ہے. کسی کی زبان بے قابو ہے، شیطان زبان سے داخل ہوتا ہے. کسی کے کان حرام پہ خوش ہوتے ہیں، شیطان ادھر سے داخل ہوتا ہے. کسی بندے کے پیر گناہ کی طرف آرام سے اٹھتے ہیں، نیکی کی طرف بوجھل ہو جاتے ہیں، شیطان یہاں سے داخل ہوتا ہے. فرمایا تم سارے جانتے ہو تمہارے اندر شیطان کا داخلہ کہاں سے. فرمایا شیطان کے داخلے کا رستہ بند کر دے، میرے بار میں کا سپاہی بن جائے. دعا کر بیٹھو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم یا محمود بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاتر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم لسانی بحق الحسین علیہ السلام. پروردگارہ اس پڑھنے سننے اس اہتمام کو عبادت میں شمار فرما. میرا مالک ہمیں اپنے پاک مکتب کی حقانیت پر یقین کی منزل تک پہنچا. ہر محفل میں سر بلند کر کے میرا مالک اپنے 12 ہادیوں کا نام لینے کی ہمت عنایت فرما. پروردگار دنیا اور آخرت میں آل محمد کا دامن تھامنے کی توفیق عنایت فرما. اپنی آنکھیں کان اعضاء و جوارح حرام سے بچا کر امام زمان کے ظہور کے لائق بنانے کی توفیق عنایت فرما.